اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس مشہور کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ثواب الاعمال، کہ جس میں نیک کاموں اور عبادات کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور ثواب کا وعدہ کیا، اور عقاب الاعمال، کہ ان گناہوں اور برے اعمال کی نشاندہی کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ کتاب محض روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کا ایک بہترین نچوڑ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں گی وہ تمام پلے لسٹ بنامے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ملاحظہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 8واں بیان کریں گے، اور پچھلی جس جگہ پر ہم نے اختتام کیا تھا وہ تھا خدا کے لیے مومن بھائی کو سلام کرنے کا ثواب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کا کسی دروازے کے نزدیک کھڑے شخص کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا، یہاں میرا مومن بھائی رہتا ہے، میں چاہتا ہوں اسے سلام کر لوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا یہ تیرا قریبی رشتہ دار ہے یا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ کہا، نہیں، یہ نہ تو میرا قریبی رشتہ دار ہے اور نہ ہی مجھے اس کی احتیاج ہے، بلکہ یہ تو فقط میرا مسلمان بھائی ہے کہ میں اس کے احترام کے لیے یہاں آیا ہوں، اور میں نے خود پر ضروری قرار دیا ہے کہ پروردگار دو جہاں کی رضا کی خاطر اسے سلام کروں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اور اس نے فرمایا، اے میرے عبد، تیری مراد صرف میں تھا اور تو نے میرا دیدار کیا ہے۔ میں نے تجھ پہ جنت کو واجب قرار دیا اور اپنے غضب سے تجھے بخشش عطا کی ہے، تجھے جہنم کی آگ سے نجات نصیب ہو۔ مومن کی توبہ نصوح کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی توبہ نصوح کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی گناہ مغفی کر دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ گناہوں کو کس طرح مغفی کرتا ہے؟ فرمایا، گناہ لکھنے والے دونوں فرشتوں کو اللہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے کہ اس کی گناہ کو مغفی رکھنا۔ اس طرح زمین کے جس حصے پر یہ گناہ کا مرتکب ہوا تھا اسے بھی وحی کرتا ہے کہ اس کی گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ لہٰذا جب یہ دربار خداوندی میں حاضر ہوگا تو کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہ ہوگی کہ جو اس کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے خلاف گواہی دے سکے۔ توقع نہ رکھنے، خوش اخلاقی، نرم روی اور آسان روی کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کن کن لوگوں پر حرام ہوگی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، توقع نہ رکھنے والے، خوش اخلاق، نرمی برتنے والے اور آسان روی سے پیش آنے والوں پر جہنم حرام ہوگی۔ خوف خدا میں متقربین کے رونے، محارم خدا سے بچتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے اور دنیا میں زہد کو زینت قرار دینے والوں کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو نجات عطا کی تھی وہ ان چیزوں میں سے تھی کہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، متقربین میں سے میرے خوف میں گریہ کرنے والے کی طرح کسی کو تقرب نصیب نہیں ہوتا۔ عبادت گزاروں میں میرے حرام سے بچتے ہوئے عبادت کرنے والے کی مثل کوئی نہیں، اور مجھے زینت دینے والوں میں دنیا کے زاہد جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ زاہد خود کو اس چیز سے مزین نہیں کرتے جس سے بے نیاز ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے کریموں سے بڑھ کر کریم ذات، ان لوگوں کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوف سے گریہ کر کے تقرب حاصل کرنے والے میرے ان بہترین دوستوں کے ساتھ ہوں گے کہ جہاں کوئی دوسرا نہ جا سکے گا، اور میرے محارم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے میری عبادت کرنے والوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ میں ان کے اعمال کی تفتیش کروں، اور جو دنیا کے زہد کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتے ہیں انہیں ہر قسم کی بہشت عطا کروں گا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں۔ مومن سے نیکی کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تم میں سے ایک مومن کا ایسے شخص کے نزدیک گزر ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی دنیا میں
شناسائی ہوگی اور اسے جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایک فرشتہ اس ڈیوٹی پر مامور ہوگا اور وہ اسے کہے گا کہ میری فریاد رسی کرو، میں نے دنیا میں تیرے ساتھ نیکی اور حاجت روی کی تھی، کیا آج اس کا بدلہ دے سکتے ہو؟ اس وقت مومن اس فرشتے سے کہے گا کہ اسے چھوڑ دو۔ اللہ مومن کی خواہش سن کر فرشتے سے کہے گا کہ مومن کا کہا مانو اور اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے حسن ظن کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری بندے کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا تو وہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھے گا، خدا کہے گا اسے روکو۔ جب اسے خدا کے حضور پیش کیا جائے گا تو خدا پوچھے گا تم رخ موڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا پروردگارا تیرے متعلق مجھے ہی گمان تک نہ تھا۔ خدا کہے گا اے میرے عبد میرے متعلق تیرا کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا خدایا مجھے یہ گمان تھا کہ تو میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اپنی جنت کو میرا مسکن بنائے گا۔ خدا کہے گا اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، نعمتوں اور بلند مرتبوں کی قسم، اس نے پوری زندگی مجھ پر اس طرح کا اچھا گمان نہیں کیا۔ اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھ پر حسن ظن کر لیتا تو یہ جہنم کے خوف سے محفوظ رہتا۔ اس کی دروغ گوئی مان لو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خدا کے متعلق حسن ظن رکھے گا تو اللہ اس کے گمان کے مطابق جزا دے گا، اور جو سوء ظن کرے گا تو اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا۔ اللہ کے اس فرمان کا بھی یہ معنی ہے کہ یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق کیا تھا، اور یہ تمہارا ہی ارادہ تھا، لہٰذا اب تم ہی گھاٹے والوں میں سے ہو۔ اپنے اندر نصاح خداوندی پیدا کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے اندر نصاح خداوندی کو پیدا کرے گا اسے دو فائدے حاصل ہوں گے، یعنی اسے قانع کنندہ رزق اور نجات دہندہ رضائے خداوندی حاصل ہوگی۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انگلی میں عقیق کی انگوٹھی پہننے والا محتاج نہ ہوگا اور اچھے طریقے سے اس کی حاجت روائی ہوگی۔ راوی کہتا ہے حاکم نے آل حضرت ابی طالب علیہ السلام میں سے ایک شخص کو ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ راستے میں اس کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے عقیق کی انگوٹھی لے جائی جائے، عقیق کی انگوٹھی اس تک پہنچائی جائے، اسی وجہ سے اسے حاکم کی طرف سے کسی ظلم اور تعدی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ راوی کہتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ فرمایا کہ انگشتر عقیق کہاں ہے؟ اگر اس کے پاس ہوتی تو اسے کوڑے نہ لگتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیق سفر میں حرز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھا کرو تاکہ اللہ تمہیں برکت دے اور تم مصیبت اور بلا سے امن میں رہو۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہزنوں کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس عقیق کی انگوٹھی کیوں نہ تھی، کیونکہ عقیق انسان کی ہر بلا سے حفاظت کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا تو جب تک اس کے ہاتھ میں ہے مسلسل خوبیاں اور اچھائیاں دیکھتا رہے گا اور ہمیشہ خداوند متعال کی حفاظت میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص محمد نبی اللہ و علی ولی اللہ کے نقش والی انگوٹھی بنا کر پہنے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرگ بد سے محفوظ رکھے گا اور وہ فطرت کے مطابق ہی مرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بارگاہ خداوندی میں دعا کی خاطر اٹھنے والے ہاتھوں میں عقیق والے ہاتھ سے بڑھ کر کوئی ہاتھ خدا کو زیادہ پسند نہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیق کے ساتھ رزق حاصل کرنا چاہے تو وہ کثیر سہم پائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ ابن عمران کو پیدا کیا اور طور سینا پہاڑ پر اس سے تکلم فرمایا اور پھر زمین پر نظر کرم کی اور اپنے چہرے کے نور سے عقیق کو خلق کیا، اس وقت کہا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے خود پر لازم قرار دیا ہے کہ جس ہتھیلی میں عقیق ہوگا اور وہ ولایت علی رکھتا ہوگا میں اسے کبھی عذاب نہیں دوں گا۔
فیروزے کے انگوٹھی پہننے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہوگی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ میں نے حضرت کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی دیکھی جس پر اللہ الملک کا نقش تھا، اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ نے کہا کہ تم اس پتھر کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس پتھر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر لائے تھے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ فرمایا جانتے ہو اس کا کیا نام ہے؟ عرض کی فیروزہ۔ فرمایا یہ اس کا فارسی نام ہے، کیا اس کا عربی نام بھی جانتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس کا عربی نام ظفر ہے، یعنی کہ کامیابی۔ جزائے یمنی پہننے کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جزائے یمنی کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنا کرو، اس سے راندے ہوئے شیطانوں کا مکر جاتا رہتا ہے۔ زمرد کی انگوٹھی پہننے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کسی صحیفے سے پڑھ کر بتایا کہ زمرد کی انگوٹھی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس کے پہننے والے کے لیے کوئی مشکل اور تنگی نہیں، اور میں نے اس بات کو لکھ لیا۔ یاقوت کی انگوٹھی پہننے کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاقوت کی انگوٹھی پہنو، اس سے فقر ختم ہو جاتا ہے۔ بلور کی انگوٹھی پہننے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلور ایک بہترین نگینہ ہے۔ انکساری کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے ہر فرد کی پیشانی فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ تکبر کرتا ہے تو اس کی پیشانی جھکا کر کہتا ہے انکساری کر، خدا تجھے ذلیل کرے، اور اگر انکساری کرے تو اس کی پیشانی پکڑ کر کہتا ہے اپنا سر اونچا رکھ، اللہ کے ہاں تیری رفعت و خوف خدا میں رونے، محارم خدا سے بچنے اور اللہ کی راہ میں شبیداری کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 آنکھوں یعنی کہ خوف خدا میں رونے والی آنکھ، اللہ کی خاطر شب بیداری کرنے والی آنکھ، اور اللہ کے محارم سے کنارہ کشی کرنے والی آنکھ کے علاوہ سب رو رہی ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چہرے پر نظر کرم کرنا کتنا اچھا لگتا ہے جس کی آنکھیں اپنے اس گناہ پر خوف خدا سے گریہ کر رہی ہوں کہ جس گناہ کی کسی کو خبر تک نہیں۔ اندیکھے وعدے کی خاطر خواہشات نفسانی کو ترک کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو آج کی شہوات اور خواہشات کو اندیکھے وعدے کی خاطر ترک کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت، مسجدوں کی تعمیر اور استغفار سحر کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ جب اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اگر میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، مسجدیں بنانے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو میں یقیناً اہل زمین پر عذاب نازل کرتا۔ اس شخص کا ثواب کہ جس کا دیکھنا عبرت، خاموشی فکر اور گفتگو ذکر ہو، اپنی خطاؤں پر روتا ہو اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تمام نیکیاں تین خصلتوں میں ہیں، دیکھنا، خاموشی اور گفتگو میں پوشیدہ ہیں۔ جس کے دیکھنے میں عبرت نہ ہو وہ فضول ہے، اور جو خاموشی غور و فکر کا سرچشمہ نہ ہو وہ غفلت ہوتی ہے، اور جو گفتگو ذکر خدا سے آری ہو وہ لغو ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کا دیکھنا عبرت ہے، خاموشی فکر ہے اور گفتگو ذکر ہو، اور وہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتا ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ خاموشی اور خانہ خدا میں چل کر جانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں کوئی چیز بھی خاموشی اور خانہ خدا میں پیدل چل کر جانے سے بڑھ کر نہیں۔ علی ابن مہزیار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے
روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں خیر و عافیت 10 چیزوں میں منحصر ہوگی، 9 چیزیں لوگوں سے کنارہ کشی اور ایک خاموشی اختیار کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان شخص خاموش ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لیکن جو ہی گفتگو کرے گا تو پھر نیکی لکھی جائے گی یا پھر گناہ۔ اپنے لباس اور جوتے کو پیوند لگانے اور اپنے بار اٹھانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اپنا جوتا گانٹھے اور اپنا بار خود اٹھائے تو وہ تکبر سے دور رہتا ہے۔ سچ بولنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سچ بولتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور وہ شخص خود کو صادق سمجھنے لگتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے تو تب بھی سب سے پہلے خدا اس کی تکذیب کرتا ہے اور وہ شخص خود کو بھی جھوٹا جانتا ہے۔ نیکی اور برائی کو چھپا کر انجام دینے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ چھپا کر کیا جانے والا نیک کام 70 کاموں کے برابر ہے، اور ظاہر بظاہر گناہ کرنے والے کی مدد نہ کی جائے گی، ہاں جو پوشیدہ گناہ کرے گا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس شخص کا ثواب جو یہ جانتے ہوئے گناہ کرے کہ خدا چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو معاف کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے گناہ کرے کہ مجھے یعنی خدا کو اختیار ہے کہ چاہوں تو معاف کروں اور چاہوں تو عذاب کروں تو میں اس کو معاف کروں گا۔ توبہ کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس کے اعضاء اور بدن کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہ پوشیدہ رکھو، زمین کے ٹکڑوں کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپاؤ، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے گناہ کو بھول جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے خدا اسے معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا سال زیادہ ہے، جو 1 ماہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے بخش دیا جائے گا۔ پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جو جان کنی کے وقت بھی اگر توبہ کر لے تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں وسیع رزق عطا کرتا ہے، اور اسی طرح ہر صبح رات کے گنہگار کے لیے رحمت خداوندی پھیلی ہوتی ہے کہ یہ توبہ کرے اور میں اسے معاف کروں۔ غروب آفتاب کے وقت دن کے گنہگار کے لیے رحمت خداوندی منتظر ہوتی ہے کہ یہ توبہ کرے اور بخشا جائے۔ انگوٹھی پر ماشاء اللہ لکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ لکھے گا تو وہ برباد کرنے والے فقر سے محفوظ رہے گا۔ پھل وغیرہ دیکھ کر اس کی چاہت کرنا اور قوت خرید نہ رکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کسی محب سے پوچھتے ہیں کہ کیا بازار میں کچھ ایسے پھل وغیرہ بھی ہیں کہ جو تجھے پسند ہو اور تجھے ان کی خواہش ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا جس چیز کو دیکھو کہ قوت خرید سے باہر ہے تو صبر کرو، تجھے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ حلال کمائی کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عبادت کے 70 اجزاء ہیں اور ان میں افضل ترین حلال کمائی ہے۔ لوگوں کی ضروریات دور کرنے کے لیے دنیا داری کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا اپنی عزت و آبرو اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال حلال جمع نہ کرنے والے کے لیے بہتری نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کی ضروریات اور ہمسائے پر لطف کے لیے دنیا داری کرے گا تو وہ 14ویں کے چاند جیسے روشن چہرے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ خوش اخلاقی کا ثواب۔ راوی کہتا ہے حضرت سلمہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
عرض گزار ہوئیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایک عورت نے ایک مرد کے مرنے کے بعد دوسرے سے شادی کر لی، اب دونوں مر چکے ہیں اور جنتی ہیں، یہ عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ حضرت نے کہا کہ جو خوش اخلاق تر اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا یہ اس کی بیوی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خوش اخلاق ہو مگر یہ کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا گوشت جہنم کا لقمہ بنے۔ اس شخص کا ثواب ہے جس کا ہم و غم آخرت ہو اور وہ اپنے باطن کی اصلاح چاہتا ہو اور اپنے اور خدا کے درمیان بھی اصلاح کا طالب ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فقہا اور حکما کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت کرتے تو 3 چیزوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، کوئی چوتھی چیز نہ تھی، یعنی جس کا ہم و غم آخرت ہے خدا اس کی دنیاوی ضرورتیں بر لاتا ہے، اور جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کر دے گا، اور جو بینی اور بین اللہ اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرے گا۔ اپنے نفس سے مقاومت کرنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے بجائے اپنے نفس سے مقاومت اور دشمنی رکھے گا تو خدا اسے قیامت کے دن کی وحشت سے امن میں رکھے گا۔ نعمتوں پر خدا کی حمد و ثنا کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ نے اپنے عہد کو بڑی سے بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اس نعمت پر خدا کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے تو یہ حمد و ثنا اس نعمت سے زیادہ افضل، بزرگ اور باوزن ہے۔ کھانے اور بغیر کسی چیز کے ملنے پر شکر ادا کرنے والے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانے پر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھنے والے کے مساوی ہے، اور جو کسی چیز کے ملنے کے بغیر ہی شکر ادا کرے تو اس کے لیے صبر کرنے والے کا اجر و ثواب ہے۔ نیکی کرنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں نیکی کرنے والا آخرت میں نیکی کرنے والے کے مانند ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے معاف کیا جائے گا، اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی، پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، لہٰذا یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نیکی کرنے والا ہوگا۔ خدائی چیزوں میں رغبت کا ثواب۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس رغبت رکھو تاکہ اللہ تجھے محبوب جانے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے کنارہ کشی رکھو تاکہ لوگ تجھے محبوب جانیں۔ زبان کی حفاظت کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا مومن کی نجات اپنی زبان کی حفاظت میں ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کے عیب پوشیدہ رکھے گا۔ کتمان فقر کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، خداوند متعال نے غربت کو اپنی مخلوق میں امانت کے طور پر رکھا ہے، جو اسے پوشیدہ رکھے گا وہ شب بیداری کرنے والے روزے دار کی مانند ہوگا، اور جو اپنی غربت کا اظہار ایسے شخص کے پاس کرے کہ جو اس کی حاجت روائی پر قادر ہے اور وہ اس کی حاجت بڑھ نہ لائے تو یہ حاجت لے جانے والے کو قتل کرنے کی مانند ہے۔ یہ شخص تلوار اور نیزے سے قتل نہیں ہوا بلکہ دل پر زخم کھانے سے مارا گیا ہے۔ فقراء اور ان سے نیکی کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ منادی کو حکم دے گا کہ ندا کرے کہ فقراء کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ باب جنت پر لائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا حساب و کتاب سے پہلے ہی جنت جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کیا ہمیں کوئی چیز دی تھی کہ اب اس کا حساب چاہتے ہو؟ اس وقت خداوند متعال فرمائے گا میرے بندو تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے تمہیں رسوا کرنے کے لیے فقر نہیں دیا تھا بلکہ آج کے لیے تمہیں فقر دیا تھا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا دیکھو لوگوں میں جا کر دیکھو جس نے بھی تم سے نیکی کی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے چلو۔
امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسکینوں، خوشحال ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو خدا کی رضا عطا کی گئی ہے، خدا تمہیں تمہارے فقر کی پاداش عطا کرے گا، اگر تم میں فقر نہ ہوتا تو تمہارے لیے کوئی پاداش اور ثواب نہ تھا، مشکلات میں ہاتھ نہ پھیلانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اپنے اس نیک اور پرہیزگار بندے پر رحم کرے کہ جو مشکلات میں ہاتھ نہ پھیلاتا تھا، حالانکہ دنیا میں اس کی ذلت ہوتی تھی اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ مصافحہ کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا ثواب مجاہد کے اجر و ثواب کے مانند ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے گا تو اس سے کبھی کھانے جیسی اس نعمت کا سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ بھوکے کو سیر کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوکے کو سیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نہر جاری کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ پانی سے لذت لینے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں پانی کو لذت بخش سمجھے گا، اللہ اسے جنت کی شراب کی لذت عطا کرے گا۔ جمعے کے دن صدقہ دینے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد کے پاس مال کم تھا، اخراجات زیادہ تھے، پھر بھی ہر جمعے کو 1 دینار صدقہ دیا کرتے اور فرماتے تھے کہ جمعے کے دن صدقے کا ثواب دگنا ہے کیونکہ جمعہ باقی دنوں سے افضل ہے۔ غمگین لوگوں کی مدد کا ثواب۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے پیاسے اور غمگین بھائی کی مشکلات میں مدد کرے گا، اس کی مشکلات دور کرے گا اور حاجتوں کی برابری میں تعاون کرے گا تو اسے قیامت کی وحشت اور خوف سے بچاؤ کے لیے 72 رحمتیں عطا کی جائیں گی۔ بھائیوں سے محبت و الفت کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک کسی شخص کی فضیلت بھائیوں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ نے بھائیوں کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے، ویسے ہی اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور قیامت والے دن اس کا پورا اجر عطا کرے گا۔ جس پر اللہ راضی ہے اس کی آرزو رکھنے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر اللہ راضی ہے اور جو اس کی آرزو رکھے گا تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک اس کی آرزو پوری نہیں کر دی جاتی۔ مسلمان کی ملاقات کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جائے گا اسے اللہ تعالیٰ ندا دے گا، اے زیارت و ملاقات کرنے والے، تو بھی پاک ہو گیا ہے اور تیری پاداش بھی پاکیزہ جنت ہے۔ گھر تعمیر کرنے کے بعد جانور ذبح کر کے مساکین کو کھلانے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا گھر تعمیر کرے اور پھر صحت مند جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو کھلائے اور یہ دعا پڑھے، اللہم ادھر انی مردۃ الجن والانس والشیاطین وبارک لی فی بنائی، تو خواہش رکھتا ہوگا وہ پوری ہو جائے گی۔ نیکی میں تعاون کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیکی کے کام میں بیٹے کے ساتھ تعاون کرنے والے باپ پر رحمت کرتا ہے۔ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے نیکی کے کاموں میں تعاون کرے تو اس پر بھی رحمت کرتا ہے، اور اگر ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہمدم اور قریبی ساتھی دوسرے ساتھی کی نیکی کے کاموں میں نصرت کرتا ہے
تو اللہ اس پر بھی رحمت نازل کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص اپنے مالک کی نیکی کے کاموں میں مدد کرے تو اللہ اس پر بھی رحمت کرتا ہے۔ میانہ روی سے خرچ کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میانہ روی اللہ کی بہترین چیز ہے اور اسراف پسندیدہ، حتیٰ کہ تھوڑی سی کھجور کی گٹھلی اور بچا ہوا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھ میں تلخ عصا لے کر سفر پر جانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اپنے آباء و اجداد سے اور انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصا ہاتھ میں لے کر سفر پر جائے اور اس آیت کی تلاوت کرے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءِ مدین، ادھر سے لے کے اللہ علی ما تقول وکیل، تو جب تک گھر نہیں لوٹے گا خدا اسے درندے، چور، ظالم اور زہریلے جانور سے محفوظ رکھے گا۔ نیز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے فقر جاتا رہتا ہے اور شیطان دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اتنے شدید بیمار ہوئے کہ ان پر وحشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے بیماری کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ تلخ بادام کی ایک شاخ لے کر اپنے سینے پر رکھو۔ انہوں نے کیا تو خدا نے انہیں وحشت سے نجات عطا کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی مسافت کم ہو اور فاصلے سمٹ جائیں، وہ تلخ بادام کا عصا ہاتھ میں رکھے۔ امامہ پہن کر گھر سے نکلنے کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ضمانت ہے جو شخص امامہ پہن کر گھر سے نکلا ہو وہ اپنے گھر والوں کے پاس صحیح اور سالم لوٹ آئے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص امامہ پہن کر اس کی تحت الحنک بنا کر گھر سے مسافرت پر جائے گا وہ چوری، غرق ہونے اور جل کر مرنے سے محفوظ رہے گا۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام سن کر آنسو بہانے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اپنی مجالس میں ہمارے متعلق بھی گفتگو کرتے ہو؟ میں نے عرض کی آپ پہ قربان جاؤں، جی ہاں۔ فرمایا مجھے وہ مجالس پسند ہیں کہ جن میں ہمارے احکام کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارا تذکرہ کرنے والا یا جس کے پاس ہمارا تذکرہ کیا جا رہا ہو اگر اس کی آنکھوں سے مکھی کے پروں کے برابر آنسو نکل پڑیں تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ گناہ دریا کی وسعت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ہوا کی وجہ سے درختوں کے خشک پتے۔ کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا تو اسے خدا ندا دے گا کہ تیرا ثواب میرے ذمہ ہے اور تجھے بہشت میں بھیجنے سے کم پر میں راضی نہ ہوں گا۔ مومن بھائی سے مصافحہ کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو شخص خدا کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و منزلت سے بھی آگاہ نہیں ہے، اور جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت سے آگاہی نہیں رکھتا اسے مومن کی عظمت سے بھی آگاہی نہیں۔ اور جب کوئی کسی مومن بھائی کو دیکھتا ہے اور اس سے ہاتھ ملاتا ہے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے ان کے چہرے سے گناہ اس طرح جھڑتے رہتے ہیں جس طرح تیز آندھی سے درختوں کے پتے۔ نعمت ملنے پر خدا کی حمد و ثنا کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو اسحاق، اللہ اپنے بندے کو جب نعمت سے نوازتا ہے اسے دل سے اس نعمت کی معرفت ہو جاتی ہے اور وہ واضح طور پر خدا کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، تو جو ہی یہ نعمت ختم ہوگی خدا اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا کرنے کا حکم صادر کرے گا۔ 40 سے 90 سال کا سن پانے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام جزام اور برس جیسی 3 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب زندگی کے 60 سال گزار بیٹھتا ہے تو خدا اسے اپنی طرف
لوٹتا نصیب کرتا ہے۔ جب 70 سال تک زندگی کی منزلیں لے کر بیٹھتا ہے تو اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال تک پہنچتا ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کام لکھے جائیں، اس کے اچھے کام لکھے جائیں اور گناہ نہ لکھے جائیں، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے پہلے اور بعد کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے اپنی زمین پر اسیر خدا کے عنوان سے لکھ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ 70 سالہ شخص کی تکریم کرتا ہے اور 80 سالہ شخص کا حیا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ 80 سالہ شخص کو عذاب دے، اور مزید فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بوڑھے شخص کو نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر لایا جائے گا، اور لوگ اس بدی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے، اور وہ عرض کرے گا کہ خدایا کیا مجھے بھی آگ میں جھونکا جائے گا؟ خدائے جبار فرمائے گا اپنی عمر رسیدہ شخص، تم دنیا میں میرے حضور نمازیں پڑھتے رہے ہو، مجھے حیا آتی ہے کہ تجھے جہنم میں ڈالوں، اور پھر حکم ملے گا کہ اسے جنت میں لے جایا جائے۔ عمر رسیدہ شخص کی فضیلت کو جانتے ہوئے احترام کرنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عمر رسیدہ شخص کی عظمت و فضیلت کو جانتا ہو، اس کی بزرگ سنی کا احترام کرتا ہو، تو خدا سے قیامت کی وحشت سے نجات عطا کرے گا۔ خدا اسے قیامت کی وحشت سے نجات عطا کرے گا۔ مزید فرمایا کہ اللہ کی بزرگی اور جلالت کے قائل ہونے کا ایک طریقہ عمر رسیدہ شخص کا احترام اور تعظیم کرنا ہے۔ امام عادل کی ہمراہی میں فی سبیل اللہ جہاد کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد اور وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک خبر سنائی کہ جس سے میری آنکھوں کو سکون اور دل کو فرحت ملی۔ اس نے کہا کہ اے محمد، اگر تیری امت کا ایک فرد راہ خدا میں کسی غزوے اور جنگ میں شریک ہوگا تو آسمان سے برسنے والا ہر قطرہ قیامت والے دن پیش آنے والی مشکل میں اس کی شہادت دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک کو باب المجاہدین کہا جاتا ہے۔ لوگ ابھی انتظار میں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ دروازہ کھلا ہوگا اور مجاہد اپنی تلواریں گردن میں لٹکائے اس میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو جہاد سے کنارہ کشی اختیار کریں گے خدا انہیں دنیا میں ذلت اور فقر جبکہ آخرت میں بربادی اور نابودی کا لباس پہنائے گا۔ بے شک خداوند متعال نے میری امت کی گھوڑوں کی ٹاپوں اور نیزے کی انیوں میں عظمت اور عزت رکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غازی کا خط یعنی اس کی منزل تک پہنچ جائے گا وہ غلام آزاد کرنے والے شخص کی مانند ہے، اور جو اس جہاد کا ثواب میں اس کا شریک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غازیوں کے گھوڑے بہشتی گھوڑے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام بھلائیاں تلوار اور اس کے سائے میں ہیں، تلوار کے علاوہ کوئی چیز لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتی، تلوار ہی جنت و جہنم کی کنجی ہے۔ گھوڑے کا خیال رکھنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو عقیق نجیب الطرفین گھوڑے کا خیال رکھے گا ہر روز اس کے 3 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے 21 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو حجین گھوڑا یعنی کہ نر عربی اور مادہ غیر عربی اس کا خیال رکھے گا ہر روز اس کے 2 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے 7 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو برزون گھوڑے کو اپنی ضروریات اور دشمن سے بچاؤ کے لیے رکھے گا ہر روز اس کا 1 گناہ مٹا دیا جائے گا اور اس کے لیے 6 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے نیکی گھوڑے کی پیشانیوں پر بندھی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم 4 پائے خرید کرو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا اور اس کا رزق خدا کے ذمے ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے لیے اس گھوڑے کی پرورش کرتا ہے جس کا ماتھا مکمل طور پر سفید ہے یا اس کا ایک ٹکڑا سفید ہو
مجھے بہت پسند ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں۔ جب تک ایسا گھوڑا اس کے گھر میں ہے، اس کے گھر میں فقر نہیں آ سکتا، اور جب تک یہ گھوڑا اس کی ملکیت میں ہے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ راوی کہتا ہے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دشمن کو خائف کرنے یا بار برداری کرنے کے لیے گھوڑا رکھتا ہے تو جب تک وہ اس گھوڑے کا مالک ہے مسلسل اس کی مدد ہوتی رہے گی اور اس کے گھر میں فقر بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایسا گھوڑا دیکھے پیشانی، زانو، پاؤں پر سفید نشان ہوں، اور اگر سفیدی پیشانی سے ناک تک ہو تو بہت ہی بہتر ہے، اس دن اسے خوشحالی ہی خوشحالی دیکھنا نصیب ہوگی۔ اور اگر یہ کسی کام پر جا رہا ہے اور راستے میں ایسا گھوڑا دیکھ لے تو اللہ اس کا کام اور حاجت پوری کر دیں گے۔ سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا ثواب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوپائے پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سوار ہو جاتا ہے اور سواری سے اترنے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ سوار ہو جاتا ہے، کہتا ہے غنا کرو، اگر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا اس سے کہتا ہے کہ کوئی خواہش کرو، اور اترنے تک مسلسل مختلف خواہشات کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نے نیز فرمایا کہ جو شخص سوار ہوتے وقت کہے بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وسبحان الذی سخر لنا وہذا وما کنا لہ مقرنین، تو یہ خود اس کی اور اس کی سواری منزل تک پہنچنے تک محفوظ رہیں گے۔ چوپائے کے متعلق روایات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوپایا 5 دفعہ مواقف حج پر جائے تو وہ جنتی شتر کی مانند ہے۔ بخار کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار موت کا جاسوس اور زمین پر اللہ کا قید خانہ ہے۔ تیز بخار ہونے اور مومن کے لیے آگ کا ایک حصہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخار اچھی بیماری ہے، اس سے ہر اس کو مصیبت اور بلا کا ایک حصہ ملتا ہے، اس میں مبتلا نہ ہونے میں بھلائی نہیں۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن ایک مرتبہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے بستر پر رونا تسبیح کراہنا تحلیل ہے، لوٹنا پوٹنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے والے کی مانند، اور اگر یہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر عبادت خدا بجا لائے تو معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ توبہ کرے تو کتنا خوش قسمت ہے، اور اگر توبہ توڑ ڈالے تو اس پر تف ہے۔ بہرحال ہمیں اس کی خیریت اور عافیت زیادہ محبوب ہے۔ پوری رات کے بخار کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس وجہ سے اس کا درد بدن میں 1 سال تک باقی رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات کا بخار گزشتہ اور آئندہ کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک رات بیماری کو عمدگی سے برداشت کرنے اور خدا کا شکر بجا لانے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایک رات مریض رہ کر خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کے بعد خدا کا شکر بجا لائے تو یہ اس کے 60 سالوں کا کفارہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے برداشت کرنے کا معنی پوچھا تو حضرت نے کہا کہ اس بیماری پر صبر کرے۔ بیماری کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری مومن کی تطہیر کرتی ہے اور اس کے لیے رحمت ہے، اور کافر کے لیے شکنجہ ہے اور لعنت ہے۔ اس وقت تک مومن بیمار رہتا ہے جب تک اس کے سب گناہ نہ مٹ جائیں۔ ایک رات کے سر درد کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات کا سر درد گناہ کبیرہ کے علاوہ سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مریض کا ثواب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے 4 ثواب ہیں، اور اس سے قلم تکلیف اٹھا لی جاتی ہے۔ خدا فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تندرستی کے وقت جو اچھے اعمال بجا لاتا تھا اسے بیماری کی حالت میں دوبارہ لکھو۔ بیماری اس کے تمام اعضاء میں جا کر اس کے گناہ نکال دیتی ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو معاف شدہ ہو کر مرے گا، اور اگر زندہ رہے تب بھی گناہوں سے معاف ہو کر زندہ رہے گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو خداوند متعال تندرستی میں بجا لانے والے اچھے اعمال بیماری میں بھی لکھتا ہے اور درخت کے پتوں کی طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو مریض عیادت کرنے والے کے لیے جو دعا بھی کرے گا وہ قبول ہوگی۔ بچے کی بیماری کا ثواب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے بچے کی بیماری کے متعلق فرماتے ہیں کہ بچے کی بیماری والدین کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عیادت مریض، غسل میت، تشیع جنازہ، جوان بیٹے کی موت پر ماں کو پرسہ دینے کا ثواب انشاءاللہ وہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی اور گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج کی قصے سے آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور دین اسلام کی ایسی ہی خوبصورت اور مستند معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔